بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری شادی کو ابھی صرف چند ہی دن گزرے تھے۔ نیا گھر، نیا ماحول، نئے رشتے، سب کچھ میرے لیے اجنبی سا تھا۔ شوہر کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کی امید دل میں لیے بیٹھی تھی، مگر اسی دوران اچانک ایک قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ گھر کا ماحول غم اور سوگ میں ڈوب گیا۔ محلے کی عورت جس کا نام رضیہ تھا، اس نے میری ساس کو غسل دیا۔ اس وقت تو میں نے اس بات کو معمولی سمجھا کہ محلے کی عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ عورت میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان بننے والی ہے۔ چند دن گزرے اور میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ وہی عورت روز بروز ہمارے گھر آنے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید سوگ کے دن ہیں، اس لیے تسلی دینے آتی ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ میرا شوہر چپکے سے اسے پیسے دیتا ہے، پہلے 200، پھر 1000 اور پھر بڑی رقمیں اس کے ہاتھ پر رکھتا۔ میرے دل میں شک نے جنم لیا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے پوچھا، یہ عورت روز کیوں آتی ہے اور تم اسے پیسے کیوں دیتے ہو؟ لیکن شوہر ہر بار ٹال دیتا۔ کبھی غصے میں کہتا تمہارے دماغ میں وہم ہے، کبھی خاموش ہو کر کمرہ چھوڑ دیتا۔ آخر کار ایک دن میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں غصے سے اس عورت کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ روز روز ہمارے گھر کیوں آتی ہو اور میرے شوہر کو کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ وہ عورت ہنسی اور وہ ہنسی میرے دل کو کاٹ گئی۔ وہ قریب آ کر آہستہ سے بولی، بیٹا زبان سنبھال کر بات کرو، تیرے شوہر کا ایک ایسا راز میرے پاس ہے جسے اگر دنیا جان گئی تو تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میرے قدم ڈگمگا گئے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا مطلب، کیسا راز؟ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لے کر بولی، یہ جاننے کے لیے تجھے قیمت ادا کرنی ہوگی، 5 لاکھ روپے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ 5 لاکھ؟ میرے شوہر کے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ مگر پھر اس عورت نے قہقہ لگایا اور کہا، چلو آؤ، آج تجھے وہ دکھا دوں جو تمہاری دنیا ہلا دے گا۔ میں خوف اور تجسس کے بیچ اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کونے میں ایک پرانی الماری رکھی تھی۔ اس نے اشارہ کیا، جا کھول اسے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ہمت کر کے جیسے ہی الماری کا پٹ کھولا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ الماری کے اندر کپڑوں کی بجائے نوٹوں کے بنڈل، زیورات کے ڈبے اور کچھ پرانے خونی کپڑے پڑے تھے۔ ساتھ ہی ایک ڈائری رکھی تھی جس کے اوپر خون کے دھبے جمے ہوئے تھے۔ میں نے ڈائری اٹھائی اور جیسے ہی کھولی، میرا جسم سن ہو گیا۔ ڈائری کے اندر میرے شوہر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ تھے، آج رات میں نے ماں کو زہر دیا، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، رضیہ میرے ساتھ ہے، وہ سب سنبھال لے گی۔ میرے آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے۔ دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا اپنا شوہر جسے میں اپنا سہارا سمجھتی تھی، اپنی ماں کا قاتل نکلا، اور یہ عورت رضیہ اس جرم کی رازدار تھی۔ اسی لیے وہ بار بار پیسے لیتی تھی تاکہ یہ راز باہر نہ جائے۔ وہ عورت میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، اب بتا کیا کر سکتی ہے؟ اگر یہ راز باہر گیا تو تیرا شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ جائے گا اور تیری عزت، تیری زندگی سب برباد ہو جائے گی۔ میں کانپتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ گھر پہنچی تو شوہر سامنے بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے اس کے سامنے ڈائری پھینک دی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور ٹوٹے الفاظ میں بولا، ہاں میں نے یہ سب کیا۔ ماں ہمیشہ میری شادی کے خلاف تھی، ان کے ہوتے ہوئے میرا تم سے نکاح ناممکن تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اگر وہ نہ رہی تو سب آسان ہو جائے گا۔ میری روح کانپ گئی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو قتل کیا تھا، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر پل عذاب بن گیا۔ نہ میں یہ سچ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ اسے سہ سکتی تھی۔ میں ایک ایسی آگ میں جلنے لگی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ الماری کے اس راز نے میری دنیا الٹ دی۔ آج بھی جب کبھی اس عورت کی مسکراہٹ یاد آتی ہے تو میرا دل لرز اٹھتا ہے، اور میرا شوہر وہ اب بھی میرے سامنے ہے، لیکن میرے دل کے اندر وہ مر چکا ہے۔